السلام علیکم. ایک سوال پوچھنا تھا. پچھلے سال مجھ سے ایک نوجوان بچہ ہے ماشاءاللہ 25-26 سال کا. اس نے کہا تو ایک سوال پوچھا تھا. اس نے تو بہت سیدھے سیدھے ڈائریکٹ سوال پوچھا تھا. اس نے تو بس یہ کہا کہ بتائیے کہ اماموں نے کنیزیں رکھی اور بعد تک رکھی ہیں، بعد تک اماموں کے پاس رہیں، تو یہ معذاللہ جو ہے وہ مطلب پروسٹیٹیوشن کا دوسرا نام نہیں ہو کیا؟ وہ آج کا بچہ تھا، اس نے ڈائریکٹ ایسے کیا. لیکن میں نے اس سوال کو اس طرح سے لیا کہ اماموں نے یا ہمارے رسول نے کوئی بھی وہ کام جو اسلام میں بعد میں منع ہونا تھا وہ کبھی بچپن سے کیا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں کیا. جیسے بتوں کی پوجا نہیں کی، شراب نہیں پیا، زنا نہیں کیا، اور سم تھنگ ڈفرینٹ کام تھے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں کیے، جس کام کو پہلے یا بعد میں کبھی بھی اسلام نے ناپسند کرنا تھا. تو یہ میرے ذہن میں یہ بات تھی. اس نے یہ کہا کہ بات یہ کہ کیا کنیزی ختم ہو گئی اور کب ختم ہوئی، اور اگر ختم ہی ہونی تھی تو ہمارے ائمہ نے، ہمارے رسول نے کبھی ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں کیا تو یہ کام کیسے کیا؟ تو اب وہ مجھے پھر ملے گا پرسوں. لاسٹ ایئر بھی اس نے 21 محرم کو پوچھا تھا. میں درمیان میں یہ سوال بہت دفعہ سوچا بھی اور رہ گیا، بھی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کس طرح کروں. لیکن اب وہ مجھے پھر پرسوں مجلس میں اس کے گھر جاؤں گی پڑھنے کے لیے. تو یہ سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ آج کل کے بچے ہیں، ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہو. کس نے کہا کہ کنیزی اور پھر کنیزوں سے ظاہر ہے کہ ان کے اولادیں بھی ہوتی تھی. تو یہ اس کو کس اس میں ہم لیتے ہیں؟ ظاہر ہم لوگ کی ناقص عقل اس میں کچھ بھی نہیں. ہم نے بہت دیر آپس میں ڈسکس کیا، گھر میں بھی بیٹھ کے کیا، لیکن ناقص عقل میری تو نہیں کام کر رہی تھی کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا تھا، کہ یہ اس وقت جائز تھا اور کیوں جائز تھا اور کس سارٹ میں لیا جاتا تھا اس کو، اور اب کیا ہے اس طرح سے نا. تو مجھے پرسوں شام جانا ہے 4 بجے ان کے آگے. اس سے پہلے ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی جلدی نہیں ہے. اب جب زیادہ پھر بزی ہو گیا آپ، میں اس کو فون کر بتا دوں گی یا آپ ہی کا جواب اس کو فارورڈ کر دوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی لتراب مقدمہ الفدا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال مکرمہ شہلا صاحبہ نے کراچی سے کیا ہے. سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ کنیز کسے کہتے ہیں. جو عورتیں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ میں مسلمانوں کی اسیر ہو جائیں، یعنی مسلمانوں نے قیدی بنا لیا ہو، یا غیر آزاد یعنی غلام عورتوں کو کوئی مسلمان خرید لے، ایسی عورتوں کو فقہ کے خاص مفہوم کے مطابق کنیز کہتے ہیں. ایسی جنگ میں اگر کوئی کافر اسیر ہو تو اس کو عبد یعنی غلام، اور کافرہ ہو تو اما یعنی کنیز کہتے ہیں. لہذا گھر میں کام کرنے والی خادمہ کو اصطلاحاً کنیز نہیں کہہ سکتے. کفار سے جنگ کے درمیان جو کافرہ مسلمانوں کی قیدی و بندی ہو جائے تو یہ یعنی اسیر ہونا حکم طلاق میں ہے، یعنی اس عورت کی طرح ہے جس کو شوہر نے طلاق دے دیا ہو، طلاق پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے کافرہ مسلمان ہو جائے لیکن اس کا شوہر کافر ہو تو خود بخود شوہر سے جدا ہو جائے گی. یہی طلاق ہے، طلاق پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایسی کنیز سے اس کا مولا و مالک ادعائے طلاق کے بعد جنسی روابط یعنی جسمانی تعلق برقرار کر سکتا ہے. اس بات کا ذکر قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ہے. قرآنی تعلیمات اور شریعت کے مطابق جنسی روابط برقرار کرنے کے لیے صرف 2 ہی طریقے ہیں. ان کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں سب خلاف شریعت ہیں. ان دونوں طریقوں کو سورہ مومنون میں 5 سے 7 تک آیات میں بیان کیا گیا ہے. شروع کی آیتوں میں مومنین کی نشانیوں و علامتوں کو بیان کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں، کیونکہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے.
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، لہذا جو ان کے علاوہ اوروں کے طالب ہو جائیں تو وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ سورہ نساء آیت 24 میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، دیکھ لیجئے گا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جنسی روابط برقرار کرنے کے صرف دو ہی طریقے بتائے گئے ہیں، عقد دائمی یا وقتی یعنی متعہ کے ذریعے بیوی ہو جائے یا کنیز و لونڈی ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح محرم ہونے کا سبب صیغہ عقد ہے، نکاح ہے، اسی طرح شریعت نے محرم ہونے کا ایک اور سبب بتایا ہے، وہ کنیزی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دے دوں۔ انسان قرارداد کرتا ہے، کسی سے عہد و پیمان و معاملہ کرتا ہے تو انسانوں کے درمیان اس کی مختلف صورتحال ہوتی ہے، معاملہ و صورتحال یکساں نہیں، لیکن جو سبب و ذریعہ ہے اس میں اشتراک پایا جاتا ہے، یعنی شمولیت، شراکت اور حصے داری پائی جاتی ہے، سب یکساں ہیں، اس میں فرق نہیں، وہ سبب و ذریعہ مالکیت ہے۔ اسی طرح محرمیت کا دو سبب ہے، بعنوان سبب دونوں میں کوئی فرق نہیں، ایک ہے عقد، دوسرا ہے کنیزی۔ کنیز کی مالکیت عقد نکاح کے مشابہ ہے اور محرمیت کا سبب ہے۔ ان دونوں سبب کو بعنوان قانون پیش کرنے والا خود خدا ہی ہے، لہذا شرعی لحاظ سے قانونی ہے۔ اسیر ہونے کے بعد اسلام نے اجازت دی ہے یہ بعنوان کنیز رہے یا شادی کر کے بطور بیوی رہے۔ جس طرح عقد نکاح کے قوانین و شرائط ہیں، اسی طرح کنیزی کے بھی قانون و شرائط ہیں، بے قاعدہ اور اصول کے خلاف نہیں، ان میں سے بعض کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، جیسا کہ پہلے بیان کیا، اگر کنیز شادی شدہ تھی تو ادعائے طلاق رکھنے کے بعد مالک و مولا پر حلال ہوگی۔ نمبر 2، مالک نے اپنی کنیز کی شادی دوسرے سے نہ کی ہو، اگر کر دی ہے تو اس کے لیے حلال نہیں۔ نمبر 3، مالک کے باپ نے اس کنیز سے پہلے نزدیکی نہ کی ہو، اسی طرح مالک کے بیٹے نے پہلے اس کنیز سے جنسی روابط برقرار نہ کیا ہو۔ نمبر 4، کنیز چند مالک کے درمیان مشترک نہ ہو، یعنی اس کنیز کے مالک کئی لوگ نہ ہوں۔ جنسی روابط میں اسلام لا قانونیت کا مخالف ہے، اس کو بھی اصول اور قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ سماج و معاشرے میں پاک دامنی و عفت کا رواج ہو، بے حیائی نہ ہو۔ لہذا کنیز بازاری عورتوں اور طوائف کی طرح نہیں۔ کنیز کیوں حلال ہے اس کی وجہ بتا دی۔ سوال میں تھا اس وقت کنیز کا کیا حکم ہے؟ اس وقت بھی اگر مسلمانوں کی جنگ کفار سے ہو یا بدتر از کفار سے ہو جیسے داعش النصرہ وغیرہ تو اسیر شدہ عورتیں کنیز ہیں۔ جو کچھ بیان کیا اس کے مطابق مالک جنسی روابط برقرار کر سکتا ہے، لیکن عصر حاضر میں بھی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ حاکم شرع ولی فقیہ کی اجازت ضروری ہے۔ اگر وہ اسلام و مسلمین کے لیے مصلحت اس میں سمجھے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے تو آزاد کر دیا جائے گا، یا کہے بعنوان کنیز رکھا جائے تو رکھا جا سکتا ہے۔ فرزند کنیز کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے تو عرض کر دوں کہ کنیز کا فرزند غلام نہیں ہوگا بلکہ آزاد و حر ہوگا۔ جس طرح مالک و مولا کے تمام بچوں کے حقوق ہیں اسی طرح فرزند کنیز ہے، اسے بھی باپ کی میراث ملے گی۔ ائمہ معصومین نے کنیزیں کیوں رکھیں اس بارے میں بھی بتا دوں کہ ائمہ معصومین کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کنیزی کی ترویج ہو، بلکہ کنیزوں کو خرید کر ان کی تربیت کرتے تھے، سرپرستی کرتے تھے، پھر آزاد کر دیتے تھے تاکہ سماج و معاشرے سے غلامی ختم ہو۔ جو کنیزیں رہ گئیں انہوں نے امام کا اخلاق دیکھا، کردار دیکھا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر خود نہیں گئیں اور آپ کی کنیز ہونے پر فخر بھی کیا۔ یا خاندان عصمت و طہارت سے محبت تھی اس لیے ان کے در و آستانے سے نہیں گئیں۔ آزادی کے حوالے سے جتنا منظم و جامع نظام اسلام و ائمہ معصومین نے پیش کیا ہے ویسا کسی نے نہیں پیش کیا ہے۔
حکیمانہ طریقہ بتایا ہے۔ کنیزی کو ایجاد کرنے والا اسلام نہیں بلکہ قبل اسلام بھی یہ چیز تمام دنیا میں تھی۔ اس سے متعلق بھی سوال تھا۔ اسلام نے تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ آزاد کرنے کا طریقہ بتایا اور بنایا۔ اگر تمام کنیزوں کو ایک مرتبہ آزاد کر دیا جاتا تو اس میں بھی بہت مشکلات تھیں، لہٰذا بہانے سے آزاد کرنے کے لیے کہا گیا۔ حتیٰ غلام و کنیزوں کی آزادی کے لیے اسلام نے بجٹ بھی معین کیا، زکوٰۃ کے مال سے خرید کر آزاد کیا جائے، یہ اسلام نے بتایا۔ آزاد کرنے میں ثواب بھی اسلام نے رکھا، لہذا اسلام غلامی کا درس نہیں دیتا بلکہ آزادی و حریت کا درس دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں کہا گیا فلاں کام کر لیا تو بطور کفارہ بندہ آزاد کرو۔ اسلام کے حکیمانہ نظام کو ملاحظہ فرمائیں۔ جب کنیز صاحب فرزند ہو جائے تو دوسری کنیزوں سے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس کو ام ولد اپنے بیٹے کی ماں کا لقب دیا گیا ہے۔ ماں بننے کے بعد مولا و مالک کو حق نہیں کہ اس کنیز کو بیچے۔ مالک کے مرنے کے بعد یہ کنیز بعنوان ملکیت وارث کو ملے گی۔ وارث کون ہے؟ مولا و مالک کا بیٹا، جو خود کنیز کا بھی بیٹا ہے۔ اسلام کے اس قانون پر جانے قربان ہوں۔ چونکہ فرزند اپنے والدین کا مالک نہیں بن سکتا، لہذا یہ کنیز خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ملاحظہ فرمائیں۔ آزادی کا ایک راستہ یہ بھی اسلام نے بتایا اور بنایا۔ جنگ میں ان کے شوہر مار دیے جاتے تھے یا اسیر ہو جاتے تھے، دونوں صورت میں ایسی عورتوں کے لیے نہایت مشکلات تھیں۔ اسلام نے ان کو دوبارہ حیات عطا کی، زندگی دی، شخصیت دی، ان پر ظلم نہیں کر سکتے، ان کے حقوق معین کیے۔ اسلام کے پہلے تو ناچیز غلطی پر ناک کاٹ دیتے تھے، ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ ایک تو خدا کو قبول نہیں کیا اور اسلام کے مقابل بھی آئیں۔ اسلام نے ان کو مارنے کے بجائے حق حیات دیا۔ یہ فضل الہی نہیں تو اور کیا ہے؟ جیسا کہ عرض کیا، پہلے چھوٹی سی خطا پر ناک وغیرہ کاٹ دیتے تھے، لیکن امام نے کیا کیا؟ ملاحظہ فرمائیں۔ جب کنیز سے غلطی ہوئی، ایسے اماموں پہ ہماری جانیں قربان ہوں، جب کنیز سے غلطی ہوئی تو امام کی خدمت میں آیت پڑھی، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، تو امام نے اس کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ لہذا اماموں نے غلامی و اسیری کا درس و سبق نہیں دیا، بلکہ کنیز و غلام کے حوالے سے آپ کا تمام عمل، ہر عمل سب کے لیے نمونہ عمل و آئیڈیل ہے۔ ایسا نمونہ عمل اور آئیڈیل کائنات میں ہم کو نہیں ملتا ہے، اگر کوئی ہے تو دنیا والے نشاندہی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خادم دارالعطرت سید شمشاد علی کٹوکھری، عظیم آباد، پٹنہ، شعبہ سوالات، قم، ایران۔